جب دنیا کی سب سے پاک خاتون حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت آیا تو مکہ کے تمام سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، حضرت خدیجہ کا بائیکاٹ کیا اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی بھی ان کی مدد کو حاضر نہیں ہوا۔ آخر اس سلوک کی وجہ کیا تھی؟ سیرت حلیبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر گئے اور واپس ایک کامیاب سفر کر کے لوٹے تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت اور تجارتی مہارتوں سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس نکاح کے پیغام کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور پھر بعد میں دوسرے چچاؤں کو بتایا۔ پھر سب کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ اس نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوافل نے جوابی کلمات کہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ مکہ کی بہت با اثر شخصیت تھیں، لیکن جب آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین حضرت خدیجہ کے خلاف ہو گئیں اور سبھی عورتیں آپ کو اس طرح طعنے دینے لگیں کہ خدیجہ نے ایک یتیم اور تنگ دست جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ چنانچہ شادی کے بعد مکہ کی عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا اور آپ کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت توبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر اسلام واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بوسے دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ فاطمہ کو کیوں اتنا چومتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میں فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سویتا اور امام طبرہ کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام احادیث کی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس عظیم شخصیت نے پاک جنت کے میواؤں کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی عظیم اور پاک باز والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں جنم لیا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسرین بن کر آئیں، جس کے آنے سے مخالفین کے طعنے ناکام ہو گئے۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کا واقعہ امام طبرہ نے ذخائر الاقبہ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے حضرت خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تب سے مکہ کی خواتین حضرت خدیجہ کے خلاف ہو گئی تھیں اور آپ کو طعنے دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور مخصوص دردیں شروع ہو گئیں تو اس گھٹن وقت میں مکہ کی عورتوں کو پیغام بھیجا گیا کہ حضرت خدیجہ کی مدد کریں، مگر تمام عورتوں نے منع کر دیا اور کہنے لگیں خدیجہ نے ہماری مرضی کے خلاف ایک یتیم اور غریب سے نکاح کیا ہے، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا انتظام کریں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون مدد کو آتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ولادت کا وقت قریب ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا کہ حضرت خدیجہ کی مدد کو کوئی نہ جا سکے۔ حضرت خدیجہ کی تکلیف بڑھنے لگی اور آپ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ایک طرف تو یہ تکلیف تھی اور دوسری طرف مکہ کی عورتوں کے رویے نے آپ کو بہت رنجیدہ کیا۔ آپ اسی حالت میں تھی کہ اچانک آپ کو افق میں ایک روشنی نظر آئی۔ جب آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے پاس 4 خواتین کو پایا۔ انہیں دیکھ کر آپ پریشان ہو گئیں۔ آپ کو پریشان دیکھ کر وہ خواتین کہنے لگیں کہ آپ گھبرائیں مت، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ خواتین ولادت ہونے تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں اور پھر چلی گئیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد
جب اس واقعہ کا ذکر حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ خواتین حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت مریم بنت عمران، سارہ اور موسیٰ عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد 10 جنت کی حوریں آب کوثر اور جنت کا پاکیزہ لباس لے کر حاضر ہوئیں اور حضرت فاطمہ کو آب کوثر سے غسل دے کر جنتی لباس میں لپیٹ دیا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا، ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت ختیجہ کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہیں، اللہ ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی پیدائش کی خبر سن کر ایمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تیز قدموں سے چلتی ہوئی جا رہی تھیں کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ وہ کہنے لگی کہ ایمن اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹی ہوئی ہے، اس لیے وہاں جا رہی ہوں۔ تو سلیمہ کہنے لگی بیٹی ہوئی ہے؟ بیٹا تو نہیں ہوا، تم ان کے غم کا بھی سوچو، تمہاری مبارک دینے سے ان کا غم نہ بڑھ جائے۔ ایمن نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، مجھے یقین ہے کہ وہاں بیٹیوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوگا جو تمہارے گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل مکہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو بیٹیوں کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، مگر زیادہ تر یا تو مار کر یا زندہ ہی گڑھے کھود کر بیٹیوں کو دفنایا کرتے تھے۔ اسی لیے ایمن کی بات سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ اس کے گھر بھی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اور ان تینوں کو اس کے شوہر نے زندہ دفنا دیا تھا۔ ایمن سے باتیں کرتے کرتے سلیمہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی تو دیکھوں آخر حضرت ختیجہ کے گھر بیٹی کی پیدائش کے بعد ہو کیا رہا ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ رحمت شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ان کو پیار کرتی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر انہیں روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سلیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، بے شک آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا خدا سچا ہے اور آپ کا گھرانہ بھی سچا ہے۔